معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان ٹی زیڈ کے ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ آج میں اپنے گزشتہ پروگرام سے ہی پیوستہ بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جو کہ 8 مارچ کو عورت مارچ کے حوالے سے ہم نے کی تھی، اور اس پر ہم نے جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، میرے ساتھ میری ایک مہمان بھی تھی، ہم نے جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی تھی، وہ تو ایک ساری ایک تھیوریٹیکل اور ایک ان کی ایک مطالبات کے حوالے سے ساری بات چیت تھی۔ لیکن اس روز مارچ کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے اوپر میرا یہ خیال ہوا کہ مجھے بھی اس تمام باتوں کا جو کہ اس مارچ کے خلاف ایک پروپیگنڈا اٹھایا گیا ہے، کچھ حکومتی لیول پہ، کچھ سوشل میڈیا کے اوپر، اور کچھ جنرل میڈیا، اور کچھ اور ہمارے علماء اور دوسرے سوشل سیکٹر کے لوگوں کی طرف سے عورت کی اس آواز کے اوپر جو ایک شور و غوغا شروع ہوا ہے، اس کے اوپر مجھے ایک خیال، ایک ذمہ داری ایک طرح کی محسوس ہوئی کہ مجھے اس میں عورتوں کے اس حقوق کے اندر اپنی آواز کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے اندر میں نے دیکھا، اور آپ سب بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، کہ بہت سی ایسی ویڈیوز، ایسی خبریں جو کہ من گھڑت طور پہ خواتین کے حوالے سے بنائی گئیں، ان کے نعروں کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا، ان کے جھنڈے کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا، ان کے ساتھ بہت سارے ایک جعلی خواتین کے انٹرویو ساتھ لگا کے پیش کیے گئے، کئی ایسے جعلی مناظر جو کہیں اور فلمائے گئے تھے، یا فوٹو شاٹ، یا ایک طرح سے ان کو فوٹو شاپ کیا گیا تھا، وہ سارے کیے گئے، وہ دکھائے جا رہے ہیں تاکہ عورت جو ہے وہ اپنی آواز کو یہ دبائیں، اور ان کو ہم ان کو لوگوں کی نگاہ میں اس طرح سے گرا دیں کہ اس کے اندر ایک لوگوں کے اندر جو ایک حیا کا اور ایک اس قسم کا جو تصور ہمارے علماء نے، ہمارے تعلیمی نظام نے، ہماری سوسائٹی نے ڈال رکھا ہے، اس کو جو ہے وہ ہر طرح سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس تمام اسکول آف تھاٹ کو ان کے سامنے ایک دیوار بنا کے کھڑا کیا جائے کہ یہ جو خواتین ہیں، یہ تو مغرب کا کوئی ایجنڈا لے کے آئی ہیں، یہ کہیں اور سے ان کو فنڈ کیا جا رہا ہے، یا یہ مادر پدر آزاد معاشرہ چاہتی ہیں، یا ان کے اندر ہم جنسیت پرستی والے بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، یا ان کے اندر جو ہے یہ اس قسم کا یہ ماحول بنانا چاہتی ہیں کہ جیسے یہ لباس اتارنا چاہ رہی ہیں، یہ آزاد ہونا چاہ رہی ہیں۔ یہ ساری جو اس قسم کی بکواس اور یہ ساری جو ایک اپنی من گھڑت ایک پروپیگنڈا جو کیا گیا، جو جاری ہے تاحال، اس کا ایک جو ہے اس کے اندر ایک مقابلے کی ایک ضرورت ہے، اس کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہے، اس سارے خواتین کو اپنے اس جدوجہد کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک پشت پناہی کی ضرورت ہے، جو مردوں کی بھی ہو اور عورتوں کی بھی ہو، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے ایجنڈے پہ، کون کون سے پوائنٹ کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو یہ سارا جو پروگرام ہے، یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ ہے، جو کہ آوازوں کو ایک طرح سے اٹھا رہے ہیں کہ یہ اس وقت یہ ایک جعلی قسم کا پروپیگنڈا کر کے یہ اپنی آزادی چاہتی ہیں، یہ کوئی 35-40 عورتیں ہیں، اور یہ باقی وہ عورتیں جو کہ اصل میں متاثر ہیں، وہ تو ان کے ساتھ حصے دار ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ وہ حصے دار نہیں ہے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اپنے طور پہ اس قیادت کو ابھرنے سے دبانا ہے، کہ جو کہ ایک پڑھی لکھی ہماری مڈل کلاس لوگوں سے پڑھی لکھی خواتین آگے بڑھ کے اس قیادت کو سنبھال سکتی ہیں۔ آپ ذرا خود سوچئے کہ وہ خواتین جو سارا دن محنت کر رہی ہیں، یا جو سارا دن جو گھر کے کام کاج سے ان کو ان کے مردوں نے، خاندانوں نے ان کو ہر طرح کی ان کے باہر نکلنے پہ پابندی لگا رکھی ہے، یا ان کا اس طریقے سے بچپن سے ایک برین واش کر رکھا ہے کہ وہ اس قسم کی تحریکوں کو، اپنی آزادی کی آواز اٹھانے کو وہ ایک طرح کا جرم سمجھتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ان کو اتنا ہی ان کا دائرہ کار ہے، ان کی زندگی کا دائرہ ہے ہی اتنا کہ جو اپنے گھر کے اندر ایک زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور وہ باہر کی زندگی نہیں گزارنی، کیونکہ ان کو ایک حیا کا، ایک اس قسم کا ایک تقدس کا جو
ایک ان کے دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے. تو وہ عورتیں ایک اجازت ملے گی تو وہ آئیں گی، لیکن جن خواتین کو اجازت ملی ہے یا وہ اپنے طبقے کی وجہ سے یا وہ اپنے ایک ماحول کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنے شعور کی وجہ سے آج اگر سڑکوں پہ آ کے اپنے مطالبات کا اظہار کر رہی ہیں، اس پہ مرد اپنے آپ کو اتنا انسیکیور کیوں محسوس کر رہا ہے؟ اس کے اندر مرد کو کیوں اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ ان کو مذہب کی آڑ میں ان کو خراب کرے؟ اب میں نے دیکھا کہ اس تحریک کے اندر وہ تو بڑی شائستہ اور بڑی ایک نفیس طریقے سے چلا رہی تھی. اپنے سلوگنز کو انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے بنایا، اپنے مینیفیسٹو کو انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے بنایا. انہوں نے ایک منشور پورا اپنا ایک دیا ہے کہ ہمارا عورتوں کا یہ منشور ہے، ہم یہ مطالبات چاہتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی کو اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کے اندر آپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. وہ مردوں سے علیحدہ کوئی علیحدہ جیسے ہمارے مولوی کرتے ہیں کہ وہ علیحدہ یونیورسٹیاں علیحدہ، وہ علیحدہ نہیں چاہتی. وہ کہتی ہیں ہم مل کے آپ کی طرح کہ ہم انسان ہیں، ہمیں آپ اپنی طرح کا انسان سمجھیں اور ہم آپ نہ سمجھیں، ہمیں حق دیں اور ہم اسی طرح سے رہیں. آپ کے سمجھنا تو بات کی بات ہے، اس کا جو ہے وہ آپ کو اس حق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جو آپ دوسرے مرد کے لیے سمجھتے ہیں. اگر ایک عورت کہتی ہے کہ جی مجھے کہیں اس طرح سے گھورا نہ جائے، مجھے اس طرح سے ٹچ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، مجھے جگہ جگہ آوازیں نہ میرے خلاف کسی جائیں، میں کہیں جا رہی ہوں تو مجھے وہاں پہ تحفظ محسوس ہو، اگر میں کہیں امپلائمنٹ میں ہوں تو بڑا امپلائر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ناجائز اس طریقے سے ایک وہ اپنا ایک چھیڑ چھاڑی کا کوئی ایسا حرکت نہ کرے، یا ہم کہیں ورک پلیس پہ ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک محفوظ ماحول میسر ہو اور ہمیں وہاں پہ وہی معاوضہ بھی دیا جائے جو آپ مرد کو دیتے ہیں. ہمیں اس لحاظ سے انڈر ریٹ نہ کیا جائے کیونکہ ہماری کارکردگی وہ ساری کی ساری وہی ہوتی ہے جو ایک مرد کسی ادارے میں بیٹھ کے کر رہا ہے. اس لیے ہمیں آپ کسی طرح سے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کر کے یا ہمیں آپ کسی طرح سے انڈر ریٹ کر کے آپ ہماری اس استعداد جو ہمارے اندر ایک ہماری جو استعداد ہے اس کو آپ انڈر ریٹ کر کے اس کو کم معاوضے کے ساتھ اس کے اندر نہ تولیں. تو یہ جو ہے سارے سلسلے اس کے اندر پھر عورت کو میں نے دیکھا کہ ہمارے کئی ایسے دانشور حضرات جو کہ میں نے ایک خاص طور پہ وہ جو کوئی ٹی وی کا کوئی ڈرامہ نگار بھی ہے اس کا میں نے انٹرویو ایک دو دیکھے، یہ جس ایروگنس کے ساتھ جس ایک طرح کی ان کے اندر جو غرور اور تکبر اور وہ جو ایک اپنا ایک بڑا پن ہے وہ ساری کی ساری اس کا اظہار جس طریقے سے وہ عورت کو حق دینے کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں. ایک دانشوروں کا پورا ایک حلقہ ہے ایسا جو کہ اس طرح کا کام کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عورتوں کے حقوق تو مانتے ہیں لیکن حیا کے اندر یہ حیا کا تعین کون کرے گا؟ یہ مرد کریں گے کہ عورت کی حیا کیا ہوتی ہے؟ یہ عورت کا جو ایک اس کے اندر شرم و حیا ہے یا اس کے اندر جو ایک معاشرے کے اندر رہنے کے لیے اس نے اپنی جو حدود و قیود مقرر کرنی ہے یہ مرد کرے گا؟ یہ اس طرح کے دانشور کریں گے کہ اس نے کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ جو اسلام کے نام پہ جو سارا یہ سلسلہ چلاتے ہیں مجھے اس کے اوپر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ مذہب کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے، اور عورت کو محض ایک عیاشی کا اور ایک بچے پیدا کرنے والی مشین کے رول کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور کردار تصور میں ہی نہیں ہے. اس لیے جب عورت اپنے حق کی بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس کا مطلب کوئی آوارگی نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی وہ اپنا لباس اتار کے آنا چاہ رہی ہے. میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مت تنگ کریں، اس کو موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے تو نہ چھیڑیں، اب وہ گاڑی چلا رہی ہے تو اس کو حیرانگیوں سے نہ دیکھیں، اگر وہ کہیں کام کر رہی ہے تو آپ اس کے کردار کو مشکوک نگاہوں سے نہ دیکھیں، وہ سڑک پہ جا رہی ہے تو اس پہ آوازیں نہ کسیں، وہ گھر میں بیٹھی ہے تو اس کی آواز کو اہمیت دیں، اس کی گھر کے فیصلوں کے اندر باہر کے فیصلوں کے اندر اس کو لے کے آئیں، پارلیمنٹ کے اندر اور تمام معاملات کے اندر جو تمام دوسرے شعبہ جات ہیں اس کے اندر کو پورے تحفظ کے ساتھ آنے کی اجازت ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے. آج عورت آ بھی رہی ہے لیکن آج عورت کو آنے کے لیے مرد کا وہ تصور کو بریک کرنا بڑا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عورت تو پڑھ رہی ہے، عورت تو پڑھ لکھ کے ہم نے دیکھا کہ وہ بہت سارے شعبہ کے اندر اس کا ایک عمل دخل ہے، اس کا ایک اس کا
رول ہے اور وہ پڑھ لکھ کے آگے جا رہی ہیں، ہر شعبے میں جا رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ جا رہی ہیں، یہ وہ اسی اسٹرگل کا نتیجہ ہے کہ وہ جا رہی ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ جب دنیا کے اندر فوجوں کے اندر، افواج کے اندر ریجمنٹس ہیں عورتوں کی، تو آپ یہاں پہ کہاں کہاں پہ عورت کو آنے سے روک سکتے ہیں؟ لیکن یہ جو آپ مزاحمت کر رہے ہیں، آپ یہ جو عورت کی ترقی کی راہ میں جو آپ نے ایک مزاحمت کھڑی کی ہوئی ہے، کبھی مذہب کے نام پہ، تو کبھی سماجی حیا اور سماجی روایات کے نام پہ، اور یا کبھی مرد نے اپنے حق کے نام پہ ایک دھونس کے ساتھ جو رکھی ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ تو ایک ہم سماجی حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، کتنے عورتیں ریپ ہو رہی ہیں، کتنی عورتیں اغوا ہو رہی ہیں، انہیں کئی جگہ پہ انہیں خاندانوں کے جھگڑوں کے اندر عورتوں کی لین دین کو جو ہے وہ رشتہ داریوں اور اس کے اندر ایک سیٹلمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ایک آج کی عورت ان سے نکلنا چاہتی ہے، وہ ان چیزوں سے آزادی چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے، وہ اپنی پسند کی دوستیاں کرے، جس طرح سے لڑکے اور آدمی مرد ان کو باہر اپنے سوشل سرکل بنانے کی ایک کھلی آزادی ہوتی ہے، اسی طرح سے ان عورتوں خواتین کو بھی ایک ایکسیپٹیبل طریقے سے اس چیز کی نارمل طریقے سے اجازت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو عورتوں نے اپنے اس طرح کے حقوق حاصل کیے ہیں، اب ان کے لیے ان کو ایک مخصوص نگاہوں سے دیکھا جائے، اور ان کو اس کے لیے مرد کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، مرد کو اپنے آپ کو اس حوالے سے ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے کہ وہ خواتین کو وہی چیز انڈرسٹینڈ کریں جو خواتین آج معاشرے کے اندر ایک مرد کی طرح ان کے بھی تمام حقوق ہیں، بلکہ عورت کے اندر تو ایک جو ہماری نسل کو آگے بڑھانے کی خوبی پائی جاتی ہے، وہ مرد کے اندر تو نہیں ہے۔ تو عورت کا تو مرد کو اس حوالے سے شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی افزائش نسل کے لیے عورت کو ایک لازمی حصے کے طور پہ ساتھ چلانا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کریں، پوری لائف کی پارٹنرشپ، گھر کے اندر نہیں، میاں بیوی والی پارٹنرشپ نہیں، پوری سوسائٹی کی ایک پارٹنرشپ ہے، ہم پوری سوسائٹی کے بھی پارٹنر ہیں، اور ہمیں اپنی پوری سوسائٹی کو ایک پارٹنرشپ کے اندر چلانا ہے۔ اس کے اندر جینڈر ڈسکریمنیشن یا یہ جو جنسی ایک امتیاز پایا جاتا ہے، جس جنسی امتیاز کو اس حوالے سے مٹا کے چلانا ہے، کیونکہ ہمارے وہ معاملات جو کہ ہمارے پوری سوسائٹی کے کامن معاملات ہیں، وہاں پہ جنسی امتیاز جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج آپ ایسی ڈیولپڈ سوسائٹیوں کے اندر بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ہر شعبے کے اندر کام کر رہی ہیں، اور ان کو کسی قسم کا، میں برطانیہ میں رہ رہا ہوں، میں تو یہاں دیکھتا ہوں یہاں پارلیمنٹ کے اندر بے شمار خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کی ڈسکریمنیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذرا کہیں کوئی شکایت پیدا ہو جائے تو سیٹ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، آپ کی ممبرشپ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ایک قانون کا، جو قانون بنائے گئے ہیں اس کی بالادستی کا ایک معاملہ بھی ہے کہ قانون کو اس طریقے سے ایک بالادست طریقے سے بنایا جائے کہ قانون سے اوپر کوئی چیز نہ ہو، اور پھر قانون کی امپلیمنٹیشن ہو، اور پھر قانون کی لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس ہو، لوگوں کے اندر قانون کی رسپیکٹ ہو۔ یہ سارے درجے ہیں جو کہ ہونے ضروری ہیں، خالی قانون بنا دینے سے کام نہیں چلتا، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی ایکسیپٹنس، یہ سارا کچھ بڑا ضروری ہے۔ تو یہ خواتین کا جو ایک شور ہے، خواتین کا جو ایک آواز ہے، اگر انہوں نے سال میں ایک دن یہ آواز اٹھائی ہے، جو کہ انٹرنیشنلی ایک ویمن ڈے کے طور پہ، عالمی طور پہ ایک ریکگنائز چیز ہے، تو اس کے اندر بھی ہمارے پاکستان کے مرد خاص طور پہ، یا باہر بیٹھے ہمارے جو ایشین مرد ہیں، ان کی مینٹلٹی میں بھی بہت حد تک وہ چیزیں ابھی تک نکل نہیں پائیں کہ وہ ایک خواتین کو، عورتوں کو اس برابری کے ساتھ دیکھیں کہ جیسے وہ خود ایک انسان ہے۔ تو یہ ایک اپنے طور پہ ان کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا موقع دیں، ان کو ایک اپنی پسند کے فیصلے کرنے کا موقع دیں۔ وہ اگر کہیں ملازمت کرنا چاہتی ہیں تو ان کو اس بات کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ ایسی ملازمت کر سکیں۔ اور جیسے آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے گھر میں ہمارے والدین کے، لڑکی جب پیدا ہوتی ہے، پہلی پہ تو شاید درگزر ہو جاتا ہے، دوسری تیسری پہ لوگ افسوس کرنے آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ماں باپ کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ خدا کے لیے ماں باپ جو ہیں وہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھنے کی بجائے
उनको अगर वो एक इंसान अच्छा बना देंगे तो वो आपके ऊपर बोझ नहीं होगी, उल्टा आपका बोझ उठाने वाली बनेगी। ये आपने अपने जो बुढ़ापे का सहारा लड़कों को समझ रखा है, इस वैल्यू को, इस टैबू को तोड़िए, इसको आपको तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि लड़कियां भी वही काम कर सकती हैं, वो भी अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती हैं, वो भी उनको पाल सकती हैं, उनके बुढ़ापे का सहारा हो सकती हैं, अगर रियासत नहीं कर रही तो ये तमाम चीजें समझने की जरूरत है। इन तमाम चीजों के अंदर अपना एक ख्याल, अपना सोचने की जरूरत है कि हमारे माँ बाप बहुत सारे बेटियों के दुख में जागते रहते हैं रातों को कि जी बेटी बड़ी हो गई है, अब शादी इसलिए करनी कि आपने उसको सोसाइटी के अंदर एक इंडिपेंडेंट मूव होने की इजाजत नहीं दी, आपने उसको अपनी पसंद की जो है एक अपना पार्टनर चूज करने का मौका फराहम नहीं किया, उसको आपने गैरत, इज्जत और अपने उसके एक गैर जरूरी उन असूलों के अंदर अपने आप को कैद रखा और उसको इंसान न समझते हुए अपने आप को बोझ से समझ दिया कि ये बेटी तो पराया धन होती है। भाई वो पराया धन नहीं है। जैसे आप बेटे की शादी कर रहे हैं, बेटी की भी शादी कर रहे हैं, बेटा भी जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो भी अपने घर में मूव हो जाता है, वो भी अपने घर में मूव हो जाती है। कहीं पे अगर कोई माँ बाप के साथ रह रही हैं या वो कोई अपने माँ बाप के साथ रह रही हैं या वो अपने इन लॉज के माँ बाप के साथ रह रही हैं, तो ये इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। इसके अंदर इसको औरत को एक इस तरह का एक बर्डन समझ के पालना, उसके साथ रहना, उसके साथ मोहब्बत भी इस तरीके से करना कि ये तो एक आर्जी तौर पे हमारे साथ है। मैं समझता हूँ इस तमाम तसव्वुरात, इन टैबूज को तोड़ने की जरूरत है। यही आज की औरतों की सारी आवाज है। यही आज की औरतें जो है वो अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने का उनका मतलब यही है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी से, उनकी मुराद भी यही है। और ये सारे जो तसव्वुरात जो एक हम हकूक के हवाले से, मजहब के हवाले से फिर हम जोड़ देते हैं। मैं समझता हूँ इसके अंदर मजहब को आज के दौर में अगर आप ज्यादा मजहब को लेके आएंगे तो इसके ऊपर आपको बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। जो मसाइल पैदा हो रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता, आपने देखा कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत ही पसमानदा सोसाइटी कहलाने लगे हैं। हमारा आज दुनिया के अंदर एक तरक्की के हवाले से नंबर बहुत नीचे जा चुका है। हम बेशुमार ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, अपने मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से, अब आप देखें कि जब मजहब की इंतहा पसंदी आती है तो तालिबान लड़कियों के तालीमी इदारे को बमों से उड़ाते रहे हैं। तो ये सारे तसव्वुरात जो हमने मजहब के हवाले से पाल रखे हैं, इनसे मजहब का, हम सारे वहाँ पे मुसलमान हैं, पाकिस्तान के अंदर हम जिस तरीके से रह रहे हैं उसको, या हम बाहर रह रहे हैं, इसके अंदर अपने अकायद से हट के आज के जो हमारे जो तकाजे हैं तरक्की याफ्ता दुनिया के, उनको समझने की जरूरत है। उसमें आधी आबादी को घर में बिठाने की बजाय एक तरक्की के राह पे लाने की जरूरत है, ताकि हम एक तरक्की के राह पे दोनों जेंडर्स जो हैं वो बराबरी की बुनियाद पे चल सकें। और हम जिसकी फिर आगे चॉइस है, जरूरी नहीं है, कोई लाजमी नहीं है कि हर औरत जो है वो काम करे, उसकी चॉइस है, लेकिन असल बात उसको एक अपना डिसीजन, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की इजाजत होनी जरूरी है कानूनी तौर पे रियासत की तरफ से। अफराद उसके अंदर उसके पाबंद हों कि अफराद उन चीज़ों को, जो मर्द है, मर्द के हाथ में वो ये फैसला ना हो कि वो औरतें क्या करेंगी, कहाँ तक पढ़ेंगी, कहाँ तक उनकी तालीम होगी, क्या मुलाजमत करेंगी, इन तमाम चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है। और उस तमाम झूठे प्रोपेगेंडे को मजम्मत करने की ज़रूरत है जो इस वक्त भी औरतों की इस तहरीक को के खिलाफ, इसको दबाने के लिए जाली फिल्में बना के, फोटोशॉप करके, उनके आज़ाद दिखा के, उनके साइडों से पोज बना के दिखाने के, ये जो बहुत सारे कैमरामैन को मैंने देखा कि वो इस तरह के हरकतें कर रहे हैं, इसको डिस्करेज करने की जरूरत है। और इसके ऊपर कानूनी चाराजोई का हक होना चाहिए कि जो जानबूझ के उसकी मर्जी के बगैर उसको इस किस्म का फिल्मा के फिर उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा मैं समझता हूँ इसको मुकम्मल तौर पे हौसला शिकनी बहुत ज़रूरी है। और इस तमाम चीज़ों का मुकाबला करने की ज़रूरत है, एकेडमिक हवाले से भी और प्रैक्टिकल हवाले से भी। उम्मीद है कि आप इस तमाम चीज़ों के ऊपर इस तरीके से गौर करेंगे और हमें अपने फीडबैक से भी नवाजेंगे। थैंक यू वेरी मच।